اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم وظللنا عليكم الغمام اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر کھیر اور بٹیرے نازل کیے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو تم ہمارے گناہ گرا دے نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو فبدل الذین ظلموا قولا بس جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو تبدیل کر لیا غیر الذی قیل لہم سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی فانزلنا علی الذین ظلموا بس ہم نے ظلم کرنے والے لوگوں پر نازل کیا رجزا من السماء آسمان کی طرف سے عذاب بما كانوا یفسقون اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے وظللنا علیکم الغمام اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا یہ بنی اسرائیل جب بحر قلزم کو عبور کر کے وادی تیہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل تم قابض قوم عمالقہ جو عملیق نام کے ایک شخص کی نسل سے تھے یہ بڑے طاقتور اور بڑے زوراور اور بڑے صحت مند لوگ تھے ان کے بڑے لمبے لمبے قد تھے ان سے جا کر تم جہاد کرو تاکہ شام اور فلسطین کی زمین تمہارے قبضے میں دے دی جائے یہ بڑا طویل واقعہ ہے چھٹے پارے میں انشاءاللہ آگے آئے گا تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان فیہا قوما جبارین بے شک اس سرزمین میں ایک زبردست جبار قوم ہے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اور ہم ہرگز اس زمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ خود یہاں سے نہ نکل جائیں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ بس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ تو جا اور تیرا رب تم دونوں جا کر ان سے لڑو اور جہاد کرو ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس میدان سے نکلنا ان کے لیے حرام کر دیا یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے بوڑھے تھے بچے تھے جوان تھے عورتیں تھیں سب ان میں شامل تھے 40 سال انہوں نے وہاں رہنا تھا اور میدان ایسا تھا کہ اس میدان میں کوئی سایہ تک نہیں تھا اور کوئی سایہ دار درخت تک نہیں تھا کوئی معمولی قسم کا درخت بھی نہیں تھا کوئی معمولی قسم کا درخت ہو ایسا بھی کچھ نہیں تھا
اور اس میدان میں دھوپ بڑی شدید پڑتی تھی، مکان بھی وہاں نہیں بنا سکتے تھے، باہر سے کوئی چیز لا کر سائے کا انتظام بھی وہاں نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں سے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور بادلوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کے لیے سائے کا انتظام فرمایا۔ جو ہی سورج چڑھتا سایہ ہو جاتا، سورج غروب ہوتا سایہ فوراً ختم ہو جاتا۔ اور قوم کے جرم دیکھو اور اللہ کی رحمت دیکھو، اسی لیے آتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں بلکہ پورے 40 سال ان پر سایہ رہا، پورے 40 سال۔ وہاں خوراک کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ انسان عالم اسباب میں، یعنی اس دنیا میں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو عالم اسباب میں انسان غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام بھی فرما دیا۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر کھیر اور بٹیرے نازل کیے۔ کیسے؟ تفسیر کی کتابوں میں اس کی ایک شکل یہ لکھی ہے کہ عین موقع پر، عین کھانے کے وقت ان کے سامنے ایک رکابی ایک پلیٹ میں کھیر اور ایک پلیٹ میں بنے ہوئے بٹیر آ جاتے تھے، جتنا جی چاہے اتنا کھا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے۔ عموماً کھانے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نمکین اور میٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے کھانوں کا انتظام ان کے لیے فرما دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، تیار ہو کے نہیں آتے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں جن کے پتے چوڑے تھے۔ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی چیز برستی تھی جس کی تہ ان پتوں پر جم جاتی تھی۔ یہ تھی وہ کھیر جو ان کو بطور خوراک کے ملتی تھی، اور یہ انسانی اعضاء کے لیے بڑی قوت بخش غذا تھی، اس میں بڑی طاقت تھی۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ جس طرح پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو اس کی ایک تہ جم جاتی ہے۔ بٹیر بھی انہی جھاڑیوں میں ہوتے تھے، یہ ان کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے، بٹیر ان کے ہاتھ میں آسانی سے آ جاتے تھے۔ پانی کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کہ انہوں نے من و سلوہ کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے، ہمیں تو دالیں چاہیے۔ تو من و سلوہ کے بدلے میں انہوں نے لہسن، پیاز اور دالیں مانگی، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم عمدہ چیزوں کو گھٹیا چیزوں سے بدلنے کے لیے تیار ہو؟ تو کہنے لگے ہمیں گھٹیا ہی چاہیے۔ آگے بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد پیش آیا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 سال پہلے فوت ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے پروردگار سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، مجھے وادی تی یعنی وادی سینا سے بیت المقدس جانے کی اجازت دی جائے، تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، یہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، جب وہاں پہنچے تو ان کی روح قبض کی گئی اور وہیں ان کی قبر بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ تفسیروں میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرا آدمی تھا وہ حضرت یوشع بن نون ہی تھے۔ مچھلی حضرت یوشع بن نون کے پاس ہی تھی جو بھول کر راستے میں چھوڑ گئے تھے۔ وادی تیہ میں 40 سال کا عرصہ ختم ہوا، نئی پود یعنی نیو جنریشن جوان ہو چکی تھی،
اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے ذریعے سے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس، اور اس کو ایلیا بھی کہتے ہیں، پہلے یہ بیت المقدس وادی طی سے کچھ فاصلے پر تھا، اب بالکل ساتھ مل گیا ہے، جیسا کہ گجرانوالہ اور حوالی آپس میں مل ہی گئے، جیسے کہ ہمارا کراچی اور حیدرآباد تقریباً آپس میں مل چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ اس شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں یعنی بیت المقدس یا ایلیا میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بس اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ کشادہ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ پہلے زمانے میں شہروں کے ارد گرد ایک دیوار ہوا کرتی تھی جو اس شہر کو بند کر دیتی تھی، اس دیوار کو سور البلد کہتے تھے۔ اس دیوار میں مختلف دروازے ہوتے تھے، ان دروازوں کے ذریعے سے شہروں میں داخل ہوا جاتا تھا۔ اسی طرح اس شہر کے بھی کچھ دروازے تھے، تو اس شہر کا جو اہم مقام تھا تو فرمایا کہ تم اس مقام سے داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے ہمیں طاقتور قوم پر غلبہ عطا فرمایا ہے، اور دوسرا کام وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو تم حِطَّةٌ یعنی کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ حَطَّ یحُطُّ کا معنی ہے گرانا، اور حِطَّةٌ کا مکمل جملہ بنے گا مسئلتنا حِطَّةٌ، کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا، پس جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے بات کو تبدیل کر لیا، غیر الذی قیل لہم، سوائے ان کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ ان کو تو کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، حِطَّةٌ، مگر انہوں نے حِطَّةٌ کے بجائے حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ ہمیں گندم چاہیے۔ حِنطَةٌ کا معنی ہوتا ہے ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ یہ الفاظ بھی مفسرین نے لکھے ہیں کہ انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، ہمیں وہ دانے چاہیے جو خوشوں میں ہوں۔ اور پہلے حکم کی مخالفت اس طرح کی کہ بجائے سجدہ کر کے داخل ہوتے بلکہ وہ اپنے چوتڑ گھسیٹتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو، جس طرح چھوٹے بچے گھسیٹتے ہیں نا، اس طرح گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو جس قول کو کہا گیا تھا وہ قول بھی بدل دیا، اور جس فعل کا کہا گیا تھا وہ فعل بھی بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا نازل کیا رجزا من السماء، آسمان کی طرف سے عذاب۔ وہ عذاب طاعون کی شکل میں نازل ہوا، 3-4 گھنٹوں میں 70,000 کے قریب افراد جو ہے وہ مارے گئے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات نازل کیے، مگر انہوں نے نافرمانیاں بہت زیادہ کی۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ من حیث القوم، یہودی سب سے زیادہ ذہین ہے۔ ہائیڈروجن بم اور کلاشن کوف کے موجد یہ یہودی ہیں۔ قوموں کی تباہی کے اسباب انہوں نے ہی پیدا کیے، اور جتنے ذہین ہیں اتنے ہی ضدی ہیں، اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں صحیح بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، مگر اس کے باوجود ضد پر اڑے رہے، قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے عذاب نازل فرمایا، بما کانوا یفسقون۔ عذاب اس لیے نازل ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔